بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد میں آج ہم پڑھیں گے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم کی 5 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم کی مشہور 2 اقسام اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہیں۔ اسم معرفہ کی کیا پہچان ہے؟ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، مثلاً قائد اعظم، قرآن مجید، مسجد اقصی وغیرہ۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، مثلاً لڑکا، کتاب، اسکول، شہر وغیرہ۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی شناخت کرنے کے لیے مزید ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ نام ہیں جن کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں۔ اسلم، نور مسجد، کتاب، اردو کی کتاب، کراچی، شہر، لڑکا، سرخ پین، قلم وغیرہ۔ تو یہاں اسم معرفہ والے کالم میں ہم نے لکھنا ہے اسلم۔ اسلم چونکہ بہت سے لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام لیا گیا ہے، جیسے کلاس میں بہت سے لڑکے تھے لیکن اسلم نہیں تھا، اس لیے اسلم خاص ہو گیا، اسم معرفہ میں آئے گا۔ اور یہاں ہے نور مسجد، یہاں ہم خالی اگر اسم نکرہ میں ہم صرف مسجد لکھتے ہیں تو یہ اسم نکرہ ہوگا، اور کسی مسجد کے ساتھ اس کا نام لکھ کر اس کا ذکر کیا جائے تو وہ اسم معرفہ ہوگی۔ یعنی مجھے ساری مسجدیں اچھی لگتی ہیں لیکن نور مسجد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو یہ نور مسجد جو ہے اسم معرفہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے شہر، تو شہر تمام شہر جو ہیں وہ اسم نکرہ ہوں گے، یعنی عام نام ہوں گے، لیکن کسی شہر کا نام لے کر اسے واضح کیا جائے تو وہ اسم معرفہ کہلائے گا، جیسے کہ پاکستان کے تمام شہر بہت اچھے ہیں لیکن کراچی مجھے بہت پسند ہے، تو کراچی کیا ہو گیا؟ اسم معرفہ۔ پھر ہے میرے پاس بہت سی قلم ہیں، قلم یعنی پین، یہ سب عام ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو اسم معرفہ میں لانا ہے تو کسی پین کے ساتھ اس کا نام لکھ دیں گے، جیسے سرخ پین مجھے بہت زیادہ پسند ہے یا بہت اچھا کام کرتا ہے، تو یہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اب کتابوں میں ہے کہ مجھے ساری کتابیں پسند ہیں یا میری ساری کتابیں بہت اچھی ہیں لیکن مجھے اردو کی کتاب بہت پسند ہے، تو اردو کی کتاب کیا ہوئی؟ وہ اسم معرفہ ہو گئی۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو اسم نکرہ سے اسم معرفہ میں لانے کے لیے، اس کو خاص کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا نام یا اس کی خوبی جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔